युवफ़्फ़िक़ी मुवाफ़क़त कर देगा, मुवाफ़क़त कर देगा, अल्लाहु अल्लाह, बैनहुमा, बैना दरमियान, हुमा उन दोनों के। ये फिर वो हुमा आ गया जिसका मतलब होता है कि दो की बात हो रही है। अरबी में इसको कहते हैं मुसन्ना, बैनहुमा उन दोनों के। अब आपने देखा कि इन चीज़ों से तर्जुमे में फ़र्क पड़ता है। बैना दरमियान, हुमा, इससे हमें पता चल, अगर हमें पता होगा कि हुमा का मतलब जो है वो दो है, तो हम बड़े आराम से हुमा को दो तर्जुमा कर लेंगे कि उन दोनों के दरमियान। इन्ना यकीनन, अल्लाह अल्लाह, काना है, अलीमन जानने वाला, खबीरन बाखबर। वअबुदू, वा और औबुदू इबादत करो, अल्लाह अल्लाह की, वा और ला नहीं, तुशरिकू तुम शरीक ठहराओ या तुम शरीक करो, बिही ब साथ, ही उसके साथ, शैअन किसी को भी, यानी किसी चीज़ को भी, वा और बिल वालिदैनी ब साथ, वालिदैन वालिदैन और वालिदैन के साथ, इहसानन एहसान करो, वा और बिज़िल कुर्बा भी साथ, ज़िल कुर्बा रिश्तेदारों और रिश्तेदारों के साथ, वा और अल यतामा यतीमों, वा और अल मसाकीनी मिस्कीनों, वा और अल जारी हमसाए, हमसाया, ज़िल कुर्बा करीब वाले, ज़िल कुर्बा करीब वाले, यानी जो नज़दीक करीब के हमसाए हैं। जारी ज़िल कुर्बा करीब वाले हमसाए, वा और अल जारी हमसाया, अल जुनूबी अजनबी यानी दूर वाले हमसाए, अजनबी हमसाए यानी एक वो होते हैं हमसाए जो हमारे करीब होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, एक वो हमारे हमसाए होते हैं जो हमसे दूर रहते हैं और हम इनको, हमारे लिए वो अजनबी होते हैं, हमारा उनके घर बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं होता। वा और अस्साहिबी बिल जुम्बी पास बैठने वाले, यानी हम मजलिस, जुम्ब होता है ना, यानी बिल्कुल क्या कहना चाहिए, जो साइड होती है हमारी, इसको हम कहते हैं अला जुनूब, करवटों के बल जैसे हम कहते हैं साइड, तो जो बिल्कुल साथ बैठने वाला जो है शख्स, जो कि किसी मजलिस में बिल्कुल आपके साथ बैठा हुआ है, तो ये मतलब बना अस्साहिबी बिल जुनूबी, यानी कि पास बैठने वाले। वब्निस सबीली, वा और वब्निस सबीली और मुसाफिर, वा और माँ जो, मलकत मालिक हुए, ऐमानुकुम ऐमान दाहिने हाथ, कुम तुम्हारे, और जिनके तुम्हारे दाहिने हाथ मालिक हैं, यानी ब्रैकेट में लिखें कनीज़ें या गुलाम। ये एक लंबी लिस्ट बताई गई कि जिनके साथ आपने हुस्न सलूक करना है। इन्ना यकीनन, अल्लाह अल्लाह,
لا نہیں، یحب دوست رکھتا یا محبوب رکھتا، من جو، کانا ہو، مختالن اترانے والا، اترانے والا، فخورا فخر کرنے والا، الذین وہ لوگ جو، یبخلون بخل کرتے ہیں، و اور، یأمرون وہ حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخل بخل کا، و اور، یکتمون وہ چھپاتے ہیں، یا جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، پیچھے سارے جو یا آئے ہیں ان کے ساتھ آپ وہ لگا سکتے ہیں، یکتمون وہ چھپاتے ہیں، ما جو، آتاہم آتا دیا، عطا کیا، ہم ان کو، اللہ اللہ نے، من سے، فضل ہی فضل فضل اور ہی اپنے، یعنی جو اللہ نے اپنے فضل سے اگر کسی کو جو عطا کیا ہے تو جو اس کو چھپاتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں، وا اور، اعتدنا اعتد تیار کر رکھی ہے، اور نون زبر الف نا ہم نے، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے، للکافرین لام زیر لی کے لیے، کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہیناً ذلت والا، استغفر اللہ۔ بس یہاں تک ہم کریں گے، آج سبق تھوڑا سا زیادہ بھی ہو گیا ہے اور تھوڑا مشکل بھی ہے، الفاظ ذرا تھوڑے مشکل ہیں، لیکن اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بالکل مشکل نہیں لگے گا۔ چلیں اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے معاملات کے ذمہ دار ہیں، عورتوں کے اوپر وہ قوام ہیں، ان کے سرپرست ہیں، اور جو یہ آگے فرمایا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو عورتوں پر ایک قوامیت اور فضیلت یا سرپرستی دی ہے، اس کی یہاں پر دو وجوہات بھی بتا دیں، کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ جسمانی طور پر عورتوں سے زیادہ مضبوط ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر کس طرح فضیلت دے دی ہے، تقوی میں نہیں دی، بلکہ یہ فضیلت دی کہ وہ جسمانی طور پر عورت سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور ایون ایموشنلی بھی وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی چور ڈاکو آ جائے تو اگر عورت ہے تو وہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن مرد کر لیتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں، آپ روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں، گھروں میں کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو صدمے ہوتے ہیں ان کو بھی مرد زیادہ ایموشنلی ان کو برداشت بھی کر لیتے ہیں، سارے معاملات کو سنبھال بھی لیتے ہیں۔ اگر ایک عورت کے لیے ہو تو وہ شاید ایسی جگہوں پر ہمت چھوڑ دے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی عورت جو ہے وہ ویک ہے، ایکسیپشنز ہر جگہ پر ہوتی ہیں لیکن میجورٹی ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اگر مردوں کو عورت پر جو فضیلت دی گئی ہے وہ اس لیے ان کو ایک سرپرست، فضیلت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ عورتوں کے سرپرست ہیں، عورتیں ان کی ذمہ داری میں دی گئی ہیں،
اور وہ کس لیے کہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر ذہنی طور پر ان کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے، اور دوسری وجہ کیا بتائی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. وہ ان جو ہیں جو کہ مرد کے ذمے ہے کہ اس نے کمانا ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ اس کے انڈر ہوتی ہیں، اور وہ ان کو ان کے نان نفقے کے، ان کو گھر بٹھا کر کھلانے پلانے کے ذمہ دار ہیں. تو وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کو فضیلت دی گئی ہے. تو یہ یہاں پر جو فضیلت ہے اس کی دو وجوہات بھی بتا دی گئی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہیں یا وہ فرما بردار ہیں. اب یہاں دیکھیں مرد کی قوامیت کے منصب کو اجاگر کرنے کے بعد اب نیک بیویوں کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں. پہلی کیا بتائی کہ جو نیک بیویاں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ فرما بردار ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں اپنے شوہر کی. قانتات، ہاں جی، حافظات للغیب، اور غیب میں حفاظت کرنے والیاں ہیں. یعنی وہ مردوں کی، غیب سے کیا مراد ہے کہ مردوں کی غیر موجودگی میں ان کے مالوں اور حقوق کی حفاظت کرنے والیاں ہیں. ظاہر ہے کہ مرد کا مال جو گھر میں ہی ہوتا ہے، جب وہ کام پہ چلا جاتا ہے تو وہ بیوی اس کی محافظ ہے. اسی طرح وہ بیوی جو ہے وہ اپنی عزت جو ہے اس کی بھی محافظ ہے، کیونکہ وہ اس مرد کی امانت ہوتی ہے. تو یہ خصوصیات بتائی گئیں ان نیک بیویوں کی. پھر آگے فرمایا بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے. یعنی مقصد کیا ہے کہ اصل حفاظت اور نگرانی تو اللہ ہی کی ہے، لیکن انسان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے. جیسے کہ الرزاق تو اللہ ہے، لیکن انسان کو کام کر کے رزق کمانا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے عورتوں کو بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اپنے مردوں کے مالوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن اصل محافظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. واللاتی یخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو. یعنی اگر کسی عورت کے رویے سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ وہ سرکش ہے یا ضدی ہے یا وہ ہٹ دھرم ہے اور شوہر کی بات نہیں مانتی اور اپنی منوانے کی کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور گھر کی فضا جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، تو اس صورت میں جو مرد ہے قوام ہونے کی حیثیت سے اس کو کچھ اختیارات بھی دیے جا رہے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ ان اختیارات کے 3 مرحلے ہیں. فَاعِظُوهُنَّ، پہلا کیا ہے کہ اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ کہ بھی ایسا نہ کرو، اس کو ساری باتیں سمجھاؤ، پروز اینڈ کون سمجھانے کی کوشش کرو، یا تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ لو. دوسری بات اگر وہ نہیں سمجھتی، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو. یعنی پھر کیا کرو اگر وہ کہنا نہیں مانتی تو پھر ان کے بیڈ روم علیحدہ کر دو، یعنی ان کو الگ کر دو، بالکل ہی اپنے ساتھ اپنے پاس نہ آنے دو. اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتی، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر کیا ہے آخری بات کہ ان کو مارو. یعنی اب اگر وہ بالکل بھی بات نہیں مان رہی، دونوں باتیں پہلے کر کے دیکھ لی ہیں، تو پھر جسمانی سزا دینے کا اختیار مرد کو دیا گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. لیکن اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ چہرے پر مت مارو، اور ایسی مار نہ مارو کہ جس کا کوئی مستقل نشان جسم پر رہ جائے. یعنی یہ مارنا بھی ایک طرح کا ڈراوا دینا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھی اٹھا کے اس بیچاری کو مارنا پیٹنا شروع کر دو. صرف یہ ہم اس کے اوپر تھوڑا پرسنل ہو جاتے ہیں. عورتیں بھی تو کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بالکل بات نہیں مانتی ہیں اور جو کہ گھر کی خرابی کا سبب بن رہا ہوتی ہے، تو ان کے لیے فرمایا کہ ان کو پھر ڈرانے دھمکانے کے لیے ہلکی پھلکی مار ہے وہ مار لو.